السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری میں 2038 نمبر حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ جنات اور شیاطین انسانوں کے جسموں میں داخل ہو کر بالکل جذب ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جلتے ہوئے کوئلے میں آگ، گیلی ریت یا کپڑے میں پانی، بجلی کی تاروں میں کرنٹ، مقناطیس کے اندر برقی اور مقناطیسی لہریں، یا دودھ کے اندر پانی میں نمک کا حل ہو جانا، اس کے اندر گل مل جانا، ایسے ہی جنات بھی انسان کے جسم کے اندر اس طرح حائل ہو جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ ایسے مخصوص اوقات یا مخصوص جگہیں ہیں جن پر دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا ان لمحات میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم کے اوپر حاوی ہو جائیں، اس میں داخل ہو جائیں۔ ابو داود اور بخاری میں حدیث ہے، سب سے پہلے نمبر پر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب انسان اس دعا کو واش روم میں جاتے وقت نہیں پڑھتا تو صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو داود اور ترمذی کے اندر، جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو آدم کی اولاد کی شرمگاہوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت جنات، شیاطین، ان کا بصیرہ، واش روم، وہ انسان کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ دعا نہیں پڑھتے تو پھر انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں سے پھر انسان کو جناتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو باہر آ کر غفرانہ کا کہیں۔ اگر کھلے میدان میں پیشاب کرنا ہے تو پھر بھی اپنا سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ واش روم میں جاتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتے پھر ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، جمعہ کے وقت، انٹر پاس کے وقت دعا نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور مسلم میں فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو وہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد انٹر پاس کرنے سے خاوند اور بیوی کو جو اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انٹر پاس وقت مباشرت کے وقت یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان، جنات سبقت لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لمحات کے وقت اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ نمبر 3، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جنات اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب بندہ کپڑا اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ بسم اللہ پڑھ لینا گویا کہ وہ بنی آدم پر ایک مہر ہے، پردہ اور رکاوٹ ہے۔ جنات اور شیاطین پھر اس انسان کے، اس مرد عورت کے جسم کو قطعاً نہیں دیکھ سکتے۔ جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، ان کو نہیں پڑھتا تو پھر انسان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن کے اندر انسان کے جسم کے اندر جنات اور شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، جمائی کے وقت منہ کے اوپر ہاتھ نہ رکھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اس بندے کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جمائی لیتے وقت انسان اپنے منہ کے اوپر ہاتھ نہ رکھے تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، شدید غصے کی حالت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ غصے کی وجہ سے ایک کا سانس پھولا ہوا تھا، ایک کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام،
یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی ہیں، جن کی سستی، کوتاہی، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے جنات، شیاطین انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت دعا نہ پڑھنا، انٹر پاس کے وقت دعا نہ پڑھنا، کپڑے اتارتے وقت دعا نہ پڑھنا، نمبر 4 جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ نہ رکھنا، اور شدید غصے کی حالت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے یہ لوگ جھوٹے ہیں، جن کو فرماتے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جن تو متاثر شخص کی زبان پر ہی گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے۔ شیاطین اور جنات کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں مسنون وظائف کا، مسنون اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی ہمیں دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ مزید قرآن و سنت پر ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل ایمان ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو خیر و بلائی کی نیت سے آگے دوست احباب تک شیئر کریں۔